اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے اللہ کی کتاب میں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو ایک گروہ ہو کر جیسا وہ تم سے لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ چونکہ اکثر اسلامی احکامات کا جو دار و مدار ہے وہ قمری مہینوں یعنی چاند کی تاریخوں پر ہوتا ہے، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں یا حج کے دن ہوں، سب کا جو اندازہ ہے وہ چاند کی تاریخوں سے لگایا جاتا ہے۔ تو اسی کے متعلق اللہ عز و جل نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے، جن میں سے اللہ عز و جل نے 4 کو حرمت والے مہینے قرار دیا۔ حرمت والے مہینے یعنی عزت والے مہینے کہ ان میں جنگ و جدال کرنا اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کرنے سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا۔ یہ وہ 4 مہینے تھے کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی مشرکین ان 4 مہینوں کی عزت کیا کرتے تھے۔ وہ اگرچہ سارا سال ان کی جنگ رہتی، لیکن وہ ان مہینوں میں آ کر اپنی جنگ کو ختم کر دیا کرتے تھے اور روک دیتے تھے ان مہینوں کی احترام کی وجہ سے۔ وہ 4 مہینے 3 تو اکٹھے آتے ہیں، جس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں، اور ایک جو ہے وہ رجب المرجب جو الگ آتا ہے 4۔ رجب تو اس وجہ سے عزت والا ہے کیونکہ اس زمانے میں رجب میں لوگ عمرہ کرنے کے لیے نکلتے تھے، اس لیے اس مہینے کو حرمت والا، عزت والا کہا گیا۔ باقی جو 3 ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان کو حرمت والا مہینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں۔ ان مہینوں میں لوگ اپنے گھروں سے حج کے لیے نکلتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں اور پھر واپسی کا جو ہے اپنے گھروں کی طرف ارادہ کرتے ہیں ان 3 مہینوں میں، اسی لیے ان مکمل 4 مہینوں کو اللہ عز و جل نے حرمت والا مہینہ فرمایا۔ پھر آگے اس آیت میں حکم دیا کہ مشرکوں سے ایک گروہ ہو کر لڑو، اتحاد کے ساتھ لڑو جیسے وہ تمہارے خلاف اتحاد کر کے تم سے لڑتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کا اتحاد قائم رہا تو اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو بڑی بڑی فتوحات دکھائیں اور مسلمانوں کے نصیب میں آئیں بڑی بڑی فتحیں۔ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد کم بھی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اللہ عز و جل مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا تھا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں اتحاد ہوتا تھا، مسلمان ایک جٹ ہو کر جو ہے وہ کافروں کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔
اب جب کافر کسی طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے، نہ ان تعداد کے ذریعے مسلمانوں کو مات دے سکے، نہ جنگی حربوں کے ذریعے مسلمانوں کو مات دے سکے، تو پھر انہوں نے سازشیں کرنا شروع کی کہ مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑا جو ہے وہ مال و دولت بہایا اور اپنے گھر کی عورتوں کا بھی استعمال کیا اس کے لیے۔ تو جب مسلمانوں کا اتحاد ختم ہوا تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کو کیا پریشانیاں اور مصیبتیں اٹھانا پڑیں، اس کے بارے میں تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ مسلمانوں کا حال جو پھر بعد میں منگولوں کے ہاتھوں ہوا، جب اتحاد ختم ہو گیا مسلمانوں کا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، بغداد کے اندر مسلمانوں کا جو ورثہ، علمی ورثہ تھا مسلمانوں کا، اسے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اتنی کتابیں تھیں بغداد کے اندر کہ جب ان کتابوں کو دریا میں مصر کے اندر نیل کے اندر بہایا گیا تو اس دریا کا سارا پانی جو ہے وہ سیاہ ہو گیا کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے۔ اتنا علمی ورثہ مسلمانوں نے جمع کر رکھا تھا، لیکن معاملہ کیا پیش آیا کہ مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو گیا، مسلمانوں کے اندر اقتدار کی لالچ آ گئی، مال و دولت کی ہوس مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ پہلے مسلمان اقتدار اور مال و دولت کی ہوس سے بری ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ جس طرح سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سیدنا ابوبکر کی خلافت کا جتنا بھی زمانہ ہے تقریباً 2.25 سال ہیں، ان مکمل 2.25 سال میں آپ ہی اسلامی لشکر کے کمانڈر تھے، آپ ہی جو ہے وہ سپہ سالار تھے۔ لیکن جو ہی سیدنا ابوبکر صدیق کا وصال ظاہری ہوا، سیدنا عمر ابن خطاب خلیفہ بنے، تو انہوں نے آتے ہی فوراً حضرت خالد ابن ولید کو کمانداری سے جو ہے وہ معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو لشکر کا سپہ سالار بنا دیا۔ اب اگر وہاں خالد ابن ولید کے اندر اقتدار کی ہوس ہوتی، ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا، تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی اقتدار کو چھوڑنا، کیونکہ پورے 2.25 سال آپ نے گزار دیے اور کوئی آپ کے مقابلے میں بھی نہ آیا۔ وہ مکمل آپ نے اپنا جو ہے وہ وقت جنگوں کے اندر گزارا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی جتنی خلافت تھی۔ لیکن جب آپ کو ہٹایا گیا تو آپ نے فوراً جو ہے وہ اس حکم کو قبول کیا، کیونکہ آپ کے دل میں اقتدار کی کوئی ہوس، اقتدار کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ تو پھر اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو ایسی فتح بھی عطا فرمائی، سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیت المقدس کو بھی فتح کیا۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہی مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک مسلمان اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں تو مسلمانوں کو اللہ عز و جل فتح عطا فرماتا ہے۔ یہی یہاں بھی حکم دیا کہ قاتل المشرکین کافۃ، کہ ایک جٹ ہو کر مشرکوں سے لڑو۔ کیوں؟ کما یقاتلونکم کافہ، کہ وہ جب تمہارے ساتھ لڑنے آتے ہیں تو پھر وہ ایک جٹ ہو کر ہی آتے ہیں، وہ پھر یہ نہیں دیکھتے۔ اب عیسائیوں میں بہت سارے فرقے ہیں، لیکن جب وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ سارے فرقے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو کر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے آتے ہیں۔ کفر جو ہے وہ سارا کا سارا اکٹھا ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ ایک جگہ ایک وقت پر جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو پاتے، جس وجہ سے مسلمانوں کی آج یہ حالت ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، ان کا مہینے پیچھے ہٹانا نہیں مگر کفر میں اور زیادہ آگے بڑھ جانا۔ یضل بہ الذین کفروا، اس سے کافر بہکائے جاتے ہیں۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک برس اسے حلال ٹھہراتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام مانتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحل ما حرم اللہ، کہ اس کی گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام فرمائی اور اللہ کے حرام کیے ہوئے حلال کر لیں۔ زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں اچھے دکھائے جاتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب وہ 4 مہینے حرمت والے تھے، تو کافروں کا معاملہ یہ تھا کہ جب جنگ میں وہ 4 مہینے آ جاتے تو ان کو پریشانی ہوتی، جس کی وجہ سے جنگ روکنی پڑتی۔ تو یہ ایسا کرتے کہ وہ مہینہ جو ہے اس کی حرمت اگلے مہینے کی طرف منتقل کر دیتے، یعنی جیسے اللہ نے محرم کو حرمت والا مہینہ کہا ہے، تو جنگ کرتے کرتے اگر محرم ان کے بیچ میں آ گیا، درمیان میں آ گیا مہینہ،
تو یہ ایسا کرتے کہ اس مہینے کی حرمت یعنی محرم کی حرمت کو سفر کی طرف منتقل کرتے اور کہتے کہ سفر جو ہے وہ اب حرمت والا مہینہ ہے اور اس کو ہم نے حلال کر لیا ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ عز و جل نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال سمجھتے ہیں کہ جن مہینوں کو اللہ نے حرمت عطا فرمائی ہے یہ اپنی مرضی سے ان کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ جب انہیں ضرورت پیش آتی ہے تو اس مہینے کی حرمت اگلے مہینے کی طرف، اگر اس میں بھی ضرورت آ گئی تو پھر اس کی حرمت اگلے مہینے کی طرف جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ دینی احکام کو اپنی خواہش کے مطابق کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اپنی خواہش کو دینی احکام کے مطابق کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے وہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشیں میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائیں۔ وہ جو بھی خواہش کرے شریعت کے مطابق کرے۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں لوگ شریعت کو اپنی خواہش کے مطابق لے کے آنا چاہتے ہیں، شریعت کو جو ہے وہ اپنے فائدے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ہر معاملہ دیکھیں تو پہلے شریعت اس کے بارے میں سوچیں، کاروبار کریں تو پہلے سوچیں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اگر ہم جو ہے وہ کوئی اور معاملہ کرنا چاہیں تو پہلے شریعت کے بارے میں پوچھیں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ لیکن معاملہ الٹ ہوتا ہے، لوگ پہلے کام کر لیتے ہیں پھر شریعت کے مطابق، شریعت کو اس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، پھر ایسا کوئی مولوی ڈھونڈتے ہیں جو انہیں اپنی مرضی کا جو ہے وہ فتویٰ دے دے تاکہ یہ اپنے دل کو تسلی دے کر بیٹھ جائیں کہ ہم نے فتویٰ لے لیا ہے تو اب جو ہے وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ جیسے آپ طلاق والا معاملہ دیکھ لیں کہ لوگ اس مولوی کے پاس جائیں گے جو ان کی طلاق کا مسئلہ حل کر دے گا، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ معاملہ حرمت والا ہو گیا ہے یا نہیں ہوا۔ اب وہ جائیں گے اس کے پاس اور اگرچہ وہ ان کے مسلک کے خلاف کا ہی بندہ ہو، اس سے جا کر فتویٰ لے لیں گے اور اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے کر بیٹھ جائیں گے کہ میں نے شریعت کے مطابق کام کیا، حالانکہ یہ شریعت کے مطابق کام کرنا نہیں بلکہ اپنی خواہش کے مطابق کام کرنا ہے، پھر شریعت کو اس کے تابع کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی خواہشات کو، اپنے تمام معاملات کو شریعت کے تابع کرنا چاہیے، پھر ہی بندہ کامل مومن ہو سکتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم اجرنا من النار۔ یا الہ العالمین، نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، رزق حلال وسیع عطا فرما، حرام کے رزق سے محفوظ فرما، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ فرما، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔